Air Marshal Amir Saab, President Air War College Zulfiqar Qureshi Saab, Air Vice Marshal, Principal Staff Officers, former Commandants, Air War College faculty, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is of course a matter of immense pleasure for me to be here at the upgradation ceremony of PF Air War College to a degree awarding higher education institute. A 63-year-old institute, a school of learning, has been upgraded to be able to offer degrees at the higher level. And I extend my heartiest felicitations to the people here who have worked hard for this. And I'm sure it has a great future. The vision of the Pakistan Air Force and indeed of Pakistan is very important in the direction which Pakistan takes and in the direction which the armed forces of Pakistan will take. اصل میں ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے ہمیشہ سے کہ علم کو مسلمانوں نے بڑی اہمیت دی ہے اور ہماری روٹس وہیں سے چلتی ہیں. اصحاب الصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا احادیث موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے علم کے تلاش کے لیے اور علم کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ان کے ثواب کے اعتبار سے، اور یہ بھی کہا کہ جو علم کسی کو پہنچا دے اس کی مغفرت سب سے زیادہ ہوگی ایک. اور آپ لوگ تو کمبینیشن ہے، آپ لوگ مجاہد بھی ہیں اور آپ لوگ علم بھی پہنچا رہے ہیں، تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. مگر مسلمانوں کے ہاں علم کی میں جس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنی طاقت بہتر کریں. مسلمانوں کے ہاں علم کے ساتھ ساتھ ایک موریلٹی کا عنصر ہمیشہ رہا اور طاقت کے ساتھ ایک موریلٹی کا عنصر رہا. تو ابن خلدون اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ایک بدوؤں کے درمیان ایک ٹریڈیشن تھی جس کو اصحابیہ کہتے تھے. وہ اصحابیہ کی وہ ٹریڈیشن تھی جس کے اندر ایک ہیومن کمپیشن، ایک ریلیشن شپس کی بنیاد بنتا تھا. اور اسلام جب آیا تو سب سے پہلے اس نے ہیومن کمپیشن سے وہ جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کے خلاف بہت ساری چیزیں اس نے اپنے اصولوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرامین کے اندر اس نے امپلیمنٹ کی. اور اتنی اہم تھے وہ موریلٹی والے اصول، قبضے والے اصول نہیں، موریلٹی والے اصول کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کسی ایک طبقے نے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے، which was the foundation pillar of the social society which Islam had brought، تو اس کے خلاف پھر جنگ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر تیار ہوئے. تو امیجن کیجئے کہ اسلامی ریاست کے اندر وہ کمپیشن کے اصول جو تھے وہ زیادہ اہمیت رکھتے تھے اور اس کی بنیاد بہت بڑی تھی. اس کے بعد پھر جب آپ بر صغیر کے اندر آئے تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا 1857 اور 58 کے اندر کہ علم حاصل کرو، اپنی سیاست کو کم کر دو. پھر 20 سال بعد انہوں نے کہا نہیں، اپنے ڈیفنس کے لیے سیاست کو بھی اہمیت دو. تو سر سید احمد خان بر صغیر کے اندر علم کی تلاش کے اعتبار سے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جب آپ علم یہاں پر بڑھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں تو آپ کو جنگ کی تاریخ، یہ تو اسلام کی موریلٹی کی تاریخ تھی جس سے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا کی، اور یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر اس کو اہمیت نہ دی جائے تو پھر صرف طاقت ہی سرچشمہ ہر چیز کا اور ہر اصول کا بن جاتا ہے. اور آپ آج کل کے دنیا کے حالات کے اندر دیکھیے تو طاقت ہی اصول ہے، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے وہ مغرب وسطیٰ کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہوا ہے اس کے پیچھے صرف طاقت ہے. اور آج بھی جو کلیڈوسکوپ دنیا کی سیاست کا بن رہا ہے، اور آپ لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہمارے کچھ لوگ تو مستقبل کے اسٹریٹجسٹ ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر مستقبل کے اسٹریٹجسٹ کو تیار کر رہے ہیں. تو جب آپ کی ٹریننگ ہوگی، آپ ٹرین کریں گے تو اس کوالٹی آف ٹریننگ کے اندر 2-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. میں ابھی گفتگو کر رہا تھا ایئر مارشل صاحب سے اور کہ جی پاکستان ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے وہ گزر رہا ہے جہاں طاقت کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی جاتی ہے، جس میں سے ایک چیز ہمارے پاس وافر ہے، وہ ہے جذبہ، وہ ہے دل اور وہ ہے دماغ، اور ایک چیز میں کثر ہے وہ ہے معیشت.
جو آپ کو ہتھیار تیار کر کے دے گی. وہ کمپنسیشن آپ معیشت کے حوالے سے اور اپنے ہتھیار کے حوالے سے اپنے دل اور دماغ اور جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کو آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں. تو یہ عرصہ زیادہ لمبا نہیں ہے. میں بہت مطمئن ہوں کہ ود ان دا نیکسٹ 5 years اینڈ ود ان دا نیکسٹ ڈیکیڈ پاکستان جو آج ٹپنگ پوائنٹ پر ہے ایک بہت بڑی تبدیلی حاصل کرے گا. کیونکہ وہ ویپنز کی بھی ضرورت ہے نا آپ کو, اور ویپنز کی برتری, یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے 1 اور 7 کا ایک فگر جہادوں کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر 1 کے مقابلے میں 7 کو 1 نے ہرایا جذبہ ایمانی کے ساتھ. اچھا, یہ کمبینیشن ویپن سملیرٹی کے ساتھ ہے. جب ویپن سملیرٹی کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے اوپر جو اصول دنیا کے رکھے ہوئے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو دنیا کے پر طاقتور ترین علم ہوگا اس کو وہ سبقت دیتا ہے. وہ مسلمانوں کو ایج دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ ڈائریکشن چاہتا ہے کہ انسانوں کا اس ریکگنیشن کی طرف ہو کہ اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی طاقت کو اور اس کے اصولوں کو پہچانے. تو ایک ایج تو ہے آپ کے پاس, مگر ویپنز کی سملیرٹی کے اندر وہ ایج ہے, ویپنز کی ڈس سملیرٹی کے اندر وہ ایج ختم ہو جاتا ہے. جب تلوار کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ کیٹاپلٹس آئے, گن پاؤڈر آیا, تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ایج اس کے پاس چلا گیا جو گن پاؤڈر کے ساتھ آ گیا. مثال کے طور پر ظاہر کریٹڈ ہیواک تھرو آؤٹ دا ورلڈ, چینج دا نقشہ آف دا ورلڈ, اور وہ کیلیڈوسکوپ بدل گیا. آگے دیکھیے تو پھر نیوکلیئر ویپن آیا. اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ آپ جس بلیجرنٹ نیبر کی اور مکار نیبر کی بات کرتے ہیں اس نے دنیا کو کس طرح سے بیوقوف بنایا. آپ بھولیے گا مت کبھی بھی کہ 1974 کے اندر اس نے اٹامک بلاسٹ کیا اور دنیا کو یہ کہا کہ یہ پیسفل اٹامک بلاسٹ ہے, اور دنیا کنونس بھی ہو گئی. دنیا کنونس ہو گئی. میں نے کبھی بھی اس کی کنڈمنیشن نہیں دیکھی کہ اس نے کہہ دیا پیسفل نیوکلیئر بلاسٹ ہے. یہ تو بات کا جو ہے یہ ذرا سا اور زیادہ سوفسٹیکیٹ ہوا, مگر وہ نیوکلیئر بلاسٹ 74 میں کر چکا تھا, جس کی بنیاد پر پاکستان نے اپنی ڈائریکشن بدلی. اور کمال ہے پاکستان کے انٹلیکٹ کے اوپر اور نیت کے اوپر کہ جب وہ نیت کر لے تو وہ حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد جو دنیا کے اندر جو سبقت آنے لگی وہ تو ڈیلیوری پر آئی, جس کے اندر آپ کا کمال بھی ہے, جس کے اندر آپ نے ڈیلیوری آف ناٹ آف نیوکلیئر ویپنز, خدا نخواستہ اس کی نوبت نہ آئے. اور پاکستان اس بات کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان امن کے معاملے میں ہندوستان کے ساتھ اس نے آؤٹسٹینڈنگ طریقہ کار اختیار کیا جو وہ امن چاہتا ہے. پھر ڈیلیوری کی بات آئی تو میزائلس کی بات آئی, اور ابھی بھی میں نام اتفاق سے بھول گیا, انڈیا اپنے سیکنڈ لیول پر جانا چاہتا ہے اپنے میزائل کے ساتھ جو 2.8 میکس سے 8.5 تک چلا جائے گا. تو ڈسٹنس نیڈڈ ٹو رسپونڈ بہت چھوٹا ہو جائے گا, ویری رسکی سچویشن. اس وقت سٹارٹ ٹریٹی بھی جو امریکہ اور روس کے درمیان تھی اس نے کیپ کیا تھا شاید 1550 میزائلز کے اوپر, ICBMs کے اوپر, وہ ابھی تک موجود ہے, مگر وہ بھی 1550 ایسے ہیں کہ دنیا کو 200-300 گنا ختم کر سکتے ہیں, یعنی مور دین نیسسری ٹو ڈسٹروائے دا انٹائر ورلڈ. تو جناب عالی جب یہ ساری آپ ویپنری کی بات آئے تو اس کے ساتھ اب ڈسٹنس یوزیج آف ویپنری بہت اہم ہو گیا ہے. دور بیٹھے وہ آپ کی بہادری اور جو جہاد کا جذبہ ہے وہ فرنٹل 1-to-1 کامبیٹ یا 1-to-10 کامبیٹ سے ہٹ کر وہ بڑے ڈسٹنس پر ہے کہ جو ویپن فائر کر رہا ہے اس کا وہ بہت دور ہے. آپ نے ڈرون سٹرائکس کے اعتبار سے سنا ہوگا کہ امریکہ میں بیٹھے وہ لوگوں کو بگ سپلیٹ, یعنی ایک زمانہ پھر وہ آ جاتا ہے کہ انسان ظلم کرنے پر جب نکلتا ہے تو ایسی بھی ٹرمینالوجی یوز کرتا ہے کہ بگ سپلیٹ کا مطلب کہ جو امیجری نظر آتی ہے بم مارنے کے بعد کہ اتنے ساری جانیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں تو لائک بگ سپلیٹ. تو میں آپ کے سامنے یہ ڈسٹنس وارفیئر کی ہیومینٹی لیس ایٹیٹیوڈ کی طرف بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دوسرا ایونیو ہے بہت بڑا, دیٹ از سائبر وارفیئر. اور اس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا ایک سٹیٹمنٹ آیا واشنگٹن سے کہ ہم نے انڈیا کی نیول کیپیبلٹی کو فریز کر دیا ود اے سائبر
اٹیک. اچھا یہ فریزنگ آف دا سچویشن یہ انفارمیشن ریلیٹڈ ہے. اس کی ایک ایگزامپل جو سائبر وارفیئر نہیں تھی، اس کی ایک ایگزامپل آپ کو 1967 کے اندر اسرائیل کا حملہ جو تھا مصر کے اوپر، ان کی ایئر فورس کو اس سے پہلے کہ وہ اپنے جہاز اڑا سکتے انہوں نے آن دا گراؤنڈ اس کو ڈسٹروائے کیا. وہ انفارمیشن تھی. اب وہ انفارمیشن ود اے سائبر وارفیئر کیپیبلٹی اینڈ سیٹلائٹ امیجری، یہ معاملہ بہت طاقتور ہو گیا ہے. اور اس کے اندر میں بڑا تصور اس بات کو کرتا ہوں کہ اس کے اندر نئی انسٹرومنٹالوجی کی کیفیت ہے، اس کے اندر سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس کی کیفیت نہیں ہے. اور اس میں آپ ایج، ایک پاکستانی ایک مسلمان ایج حاصل کر سکتا ہے، اور میرا خواب یہی ہے کہ اس میں ایج حاصل کرنا زیادہ آسان ہے. اس میں برک اور مارٹر، اس میں ہوائی جہازوں کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی انٹلیکچوئل ایبلٹی کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سائبر اٹیک سے ڈیفینڈ بھی کرے اور دشمن کو مفلوج بھی کرے. مے بی دیٹ از دی ایریا ویئر پاکستان ول ایکسل فاسٹر دین ادر ایریاز. To create your own weaponry, to create your own aircraft is a matter of time and decades. To create your own intellectual weaponry may not be a matter of decades and years, may be a matter of months if you can encourage that kind of people in your educational institutions. تو لہٰذا میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے علم جو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے، اس کے ساتھ پھر ایک حکمت ہوتی ہے کہ اس علم کو کیسے استعمال کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. حکمت از جسٹ لائک اسٹریٹجی. اس حکمت کے بغیر علم بیکار ہوتا ہے، یا ویسٹ ہوتا ہے، یا بروٹ ہوتا ہے، اور بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کے ساتھ ساتھ وہ لیڈرشپ جو آپ کریٹ کرتے ہیں. دیکھیے لیڈرشپ کی بے انتہا اہمیت ہے. آپ نے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیسیشن میکنگ ہوئی بالاکوٹ کے بعد، اس کے اندر آپ کے پاس تو ایج نہیں تھا ایسا، آپ کے پاس نمبرز دوسری طرف بہت زیادہ تھے. دی ایبلٹی کہ دنیا کو کنونس کر سکتا ہے وہ دوسری طرف زیادہ تھا. ہمیں بدنام کرنے کے اعتبار سے اس کا مومنٹم 15-20 سال سے کہیں زیادہ تھا. ان سب چیزوں، مگر آپ نے جو کمال دکھایا وہ ایگزسٹنگ ویپنری کے ساتھ آپ نے ایک لیڈرشپ پرنسپل اسٹیبلش کیا. آپ نے مورل جذبے کے ساتھ جو آپ نے ری ایکشن کیا اور انڈیا کا ہوائی جہاز گرایا، ہیٹس آف ٹو یو، ڈیڈ اے اسپلینڈڈ جاب. اور اس کے ساتھ ساتھ سبسیکوینٹلی آپ نے اس ایج کو مستحکم کیا اپنی مورالٹی کے ساتھ. آل دس کمبینیشن از ناٹ اونلی اے میٹر آف ویپنری، اٹ از اے میٹر آف your smart skills in using that weaponry, as well as your intelligence and hikmat and the will for peace. تو یہ کمبینیشن جو دیکھا آپ نے اور آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیا، یہ ہے وہ کمبینیشن جو مستقبل میں پاکستان کے لیے بڑا اہم ہوگا. اسمارٹ انٹیلیجنٹ لیڈرشپ، جس کو بعد میں لوگوں نے گندا تو کیا مگر ہوا نہیں کہ جی ہندوستان کی دھمکیوں کے اندر آپ نے پائلٹ واپس کیا تھا. ایکچولی دیٹ واز ایبسولوٹلی انٹرو، اینڈ فرام دا ٹاپ آف دا ایرارکی، فرام امنگ دا ٹاپ آف دا ایرارکی میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ڈسکشن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی انڈین انٹینشن. انڈین انٹینشن تو آ گیا تھا، آپ نے تو اس کا جہاز مار گرایا. تو یہ جو کیفیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر میری اور آپ کے ضروری ہے سمجھنا کہ آپ کا دشمن کون ہے. آپ کا دشمن ہر وہ کیفیت ہے، ممالک کی بات میں ہر وہ کیفیت ہے جو آپ کو پیچھے لے جائے، چاہے وہ آپ کے معاشرے کو گرائے. کیونکہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ آپ کے انٹیلیکٹ کا، میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان کا اگر ونڈو ہے تو ونڈو اپنی سوچ اور عقل کی ہے دنیا میں. اور بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت دنیا کو، کیونکہ دنیا کی ساری اسٹریٹجری از مائٹ. اگر ایسٹ تیمور آزاد ہوتا ہے اور کشمیر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسٹ تیمور کے اندر عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، اور ہمیں مذہب سے تو کوئی سروکار نہیں ہے. ہم مذہب کی حوالے سے یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے کنٹرڈکشن میں باقی کہیں بھی
اسلامی مسلمانوں کی جد و جہد ہوئی اس کو روکا گیا. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایسٹونیا لیتھوینیا یہ آزاد ہوئے تو وہ روس سے تو کہا گیا کہ جی یہ تو ان کا رائٹ تھا. جو مسلمان بیلی تھا سوویت یونین کا، جب اس نے آزادی کی جستجو کی تو کہا گیا کہ نہیں یہ بغاوت ہے. تو اس وقت دنیا ہپوکریسی کے اندر ہے، مگر میں اور آپ تو پہچانتے ہیں وہ ہپوکریسی جو ہے اس کا مقابلہ انٹلیکچولی اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تو ایک ملک نے ہمارے چارج افیئرس کو بلا کر اس کو یہ کہا کہ جی دنیا کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ہمارے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. یعنی اٹ از سو سمپل. سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں نا، یہ وہ تعصبات ہیں جو سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف بڑھائے ہیں. یہ ہے آپ کا جہاد. آپ ویپنز سے اس کو پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، مگر ایک انٹلیکچوئل ڈیفنس کی ضرورت ہے. جو انٹلیکچوئل ڈیفنس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے ذہن سے مت نکالیے. واٹ آئی ایم سیئنگ ٹوڈے از جسٹ اے ریپیٹیشن، از جسٹ اے پروبنگ آف یور اون مائنڈس، کہ یہ منطق آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. میں صرف اس کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوں. کہ آپ کو یاد ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان عراق؟ 4-5 چیزوں پر انہوں نے بیس کر دنیا کو بیوقوف بنایا اور اپنی ویپنری کے استعمال کو اسلامی دنیا کا ستیہ ناش کر دیا. 4-5 ایشوز تھے. ایک تھا وہ ٹیوب، جس کو انہوں نے کہا یہ سینٹریفیوج کے لیے استعمال کریں گے، جو انہوں نے کہیں سے کوریا سے امپورٹ کیا تھا. وہ ٹیوب کی جسامت اتنی تھی کہ سینٹریفیوج کے لیے استعمال ہو. CIA کی اپنی رپورٹس تھیں کہ یہ نہیں استعمال ہوگا، مگر لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں دیا. ایک یہ تھا کہ یورینیم نائجر سے یا کہاں سے عراق منگا رہا ہے، ایبسولوٹلی انٹرو رپورٹ. وہ دوسری چیز تھی. ایک ملاقات تھی جس کی ایک کوئی امیج تھا، بالکل غلط تھا، کہ عراقی کونسل جنرل کے ساتھ کسی 9/11 کے کسی آدمی نے ملاقات کی. اور چوتھا یہ تھا کہ ان کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں اور موبائل کیمیکل ویپنز ہیں. ان 4 چیزوں کی بنیاد پر دس از اے میڈیا وار، دس از این انٹلیکچوئل وار. تو جہاں میں سائبر وار کی بات کر رہا ہوں، وہاں یہ انٹلیکچوئل وار وہ ماحول تیار کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر ظلم کی تیاری ہو. اس وقت ہندوستان نے وہ ماحول اپنے ہاں تیار کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ کشمیر پہ ظلم کر سکتا ہے. اس نے ایک ماحول تیار کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی وار ہے جو ہمیں سیٹ بیک کرتی ہے، مگر ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اب میں نے آپ سے کہا کہ انٹلیکچوئل وارز کا مقابلہ کریں گے، آپ تھاٹ وارز کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کا بیلیجرنٹ نیبر ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ بولا. اس نے نان الائن موومنٹ شروع کیا. نہرو، کاسٹرو، سکارنو اور ایک اور 4 لوگوں نے مل کر نان الائن موومنٹ شروع کیا. روس کی گود میں رہے، اپنے آپ کو نان الائنڈ کہا، اور پھر جب ضرورت پڑ رہی ہے اب تو دیکھو یہ ایسے ممالک ہیں جو ہسٹیریا اور وار کریٹ کرتے ہیں. پاکستان شوڈ ناٹ بی، ول ناٹ بی لائک دیٹ. ہندوستان ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے اس وقت چائنا کے خلاف، اور کوڈ کو جس کے اندر جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوڈ کے اندر اس کی ایسوسیشن ادھر اتنی ہو جائے کہ وہ یہ جو ظلم اور بربریت کی داغ بیل ڈال رہا ہے اس کے اندر اس کو پروٹیکشن ملے. تو آپ کے مقابلے پر اور آپ کے خلاف ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل محاذ موجود ہے. بٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان سٹینڈز فار پیس، پاکستان وانٹس پیس. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ کریں. کیوں نہیں افورڈ کر سکتے؟ کیونکہ ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قوم کو بھوک سے نکالیں، صحت کی طرف لے جائیں. اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے اور جو ہمیں 5-10 سال چاہیے، جس کے اوپر میں کہتا ہوں پاکستان از ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ. یہ وہ سر سید والا زمانہ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی قوم کے اندر وہ علم کی بہتات کریں. کیونکہ 2 چیزیں ہیں جو پاورٹی سے نکال سکتی ہیں، ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. اور چائنا نے اس کے اوپر بے انتہا کام کیا. ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں ان جنگوں کے حوالے سے اور اپنی تیاریوں کے حوالے سے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیا مورل سٹینڈرڈ لے کر آنا چاہتا ہے
کیپ ان مائنڈ جو میں آپ کو اب مثال دینا چاہتا ہوں وہ مورل سٹینڈرڈ ہے کیا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک پرنسپل اسٹیبلش ہوا کہ جو نیشن اسٹیٹ ہے اس کے بارڈرز کو وائلیٹ کرنا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر اور اصول دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے. لہٰذا یہ اسٹیبلش نیشن اسٹیٹ ہے. اس کے اندر فریڈم موومنٹس کی گنجائش ہے اور کشمیر کا جو اسٹرگل ہے وہاں پر اگر وائلنس ہوتا ہے تو UN چارٹر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آزادی کی کوشش کی جائے. بہر صورت پرنسپل یہ تھا کہ نیشن اسٹیٹ کا بارڈر رہے اور پھر ایک ہی طاقت تھی, ایک طاقت کو کنٹرول کرنا تھا اینڈ دیٹ واز ویپنری. تو یونائٹڈ نیشنز کے جو انسٹیٹیوشنز بنے وہ دو چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بنے, ایک نیشن اسٹیٹ کے بارڈرز اور ایک ویپنری. اس کے بعد سمجھ لیجیے جنرل اسمبلی, سیکیورٹی کونسل, پھر دنیا کے جو جمہوری انسٹیٹیوشنز بنے وہ بھی دو ہی طاقتوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بنے. ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور رکھیں اور اپنے اندر طاقت کا استعمال جب کریں کہ صرف اسٹیٹ کین ہولڈ دا گن تاکہ وہ اسٹیٹ کے اصولوں کی پابندی ہو سکے. تو دیز ور دا اونلی ٹو تھنگس. ٹوڈے دی انٹلیکچوئل وارفیئر از فار ڈفرنٹ. انٹلیکچوئل وارفیئر انٹلیکچوئل وار. یہ جو کمپنیز بنی ہیں جو میرے اور آپ کے دماغوں کو اور امریکن الیکشنز کو بھی متاثر کر سکتی ہیں اور دنیا میں گڈ اور بیڈ نیوز کے اعتبار سے ایک کھچڑی بنا دی ہے, فیس بک ہے, گوگل ہے, یو نیم اٹ. یہ ان کے پاس پیسہ نیشن اسٹیٹ سے بہت زیادہ ہے. فیس بک از ریچر مے بی دین 150 کنٹریز آف دا ورلڈ. اور اس کو چلا کون رہا ہے؟ دیکھو طاقت تو ہے نا, بہت بڑی طاقت ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا وارفیئر کی وجہ سے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے چکر میں عراق کو تباہ کیا گیا. تو یہ میڈیا انٹلیکچوئل وارفیئر ہے اور انٹلیکچوئل وارفیئر کی طاقت اب پرائیویٹ کمپنیز کے ہاتھ میں چلی گئی. تو جو پارلیمنٹس تھے جو اپنے اوپر مشورے کے اعتبار سے پاکستان کے اندر 300 ممبران پارلیمنٹ ہیں اور اس سے زیادہ, اور امریکہ کے اندر کانگریس ہے, دس اٹ از امریکن کانگریس, اٹ از پاسبل کین بی ہائی جیک بائی سچ لابیز, اور ہائی جیک ہوئی ہیں ایون وداؤٹ فیس بک اینڈ ایٹسٹرا اینڈ ٹویٹر. یہ ہائی جیک ہوئی ہیں, پھر سے آئل نے ہائی جیک کیا, وار مشینز نے ہائی جیک کیا, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز نے ہائی جیک کیا. تو پاور کی جو ہائی جیکنگ ہے یہ مورالٹی کے بغیر چل رہا ہے سارا کام. کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے فیس بک میں, کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے گوگل میں. اٹس انڈیویجولز میکنگ ججمنٹس جس کے لیے نیشن اسٹیٹس ان کی ڈپینڈنٹ ہے کہ بھئی یہ مت کرو. دنیا کہتی ہے کہ بھئی ٹرمپ کو تم مثال کے طور پر بلاک کر دو اور یہ کر دو, اور وہ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. تو یہ جو نیا زمانہ آ رہا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آر پارلیمنٹس ان دا ورلڈ آر ناٹ equipped well enough to fight and to defend against these wars. اور جیسے ہی آپ کوئی کنٹرولز اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ نہیں یہ آزادیوں کو آپ ضرب لگا رہے ہیں, آزادیوں پر. ایسا نہیں. میں آپ کو ہو سکتا ہے ایسا بھی استعمال ہو جائے قوانین اس انداز سے, مگر میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھتا ہوں کہ میں نے واٹ ایور ہیپنز ان ٹیلی ویژن اینڈ دیز فورمز, میں نے کچھ ایڈیٹرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سیاسی مثال دے رہا ہوں. میں نے یہ بات کی کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر میں اگر دعوت کرو تو تم ایک مکار, بدماش, غنڈہ, کرپٹ, بے ایمان, ڈاکو 2-3 کو بٹھاؤ گے, 4 کو بٹھاؤ گے اپنے گھر کی دعوت میں, اور ایک تم شریف آدمی کو مسجد کے مولوی صاحب کو بھی بٹھا لو گے بیلنس کرنے کے لیے. اپنے گھر میں کرو گے ایسا؟ تو انویریبلی دے سیڈ نہیں, ہم اپنے گھر میں نہیں کریں گے. مگر آپ میرے گھر میں تو کر رہے ہیں. یو برنگ آل دوز ان اے سوڈو بیلنس, جھوٹا بیلنس کہ ہم ان اوپینینس کو برابر رکھنا چاہتے ہیں. دس از ناٹ بیلنسنگ اوپینینس. یہ میرے بچوں کو گمراہی کی طرف ایک راستہ بھی ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا. نو لاز آر نیڈڈ, بٹ ایک وائبرنٹ قوم وہ ہوتی ہے جو ان چیزوں کو سوچتی ہے. ایک طاقتور قوم ایسے بنتی ہے جو مستقبل کے اعتبار سے تیاری کرتی ہے. اور ایک جاندار امہ, مسلمانوں کی امہ جب بنے گی جب وہ مورالٹی کو اپنے طاقت کے ساتھ استعمال کرے گی. تو مورالٹی وڈ بی دی اینکر آف آل پاور, which is not true today. So therefore that niche, ladies and gentlemen, وہ niche پی ایف کے لیے, اسٹریٹجی کے لیے, پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے
وہ اسٹریٹجی، وہ لیڈرشپ اور وہ ڈائریکشن ضروری ہے، کیونکہ پاکستان آئی ایم کانفیڈنٹ از اے یونیک اسٹیٹ اسٹیبلشڈ آن ڈیموکریسی، اسٹیبلشڈ ود اے ویژن آف اسلام، اسٹیبلشڈ آن مورالٹی، اور یہی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے اس حال کے اندر جو حال اس وقت دنیا کا ہے. تو بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, I just wanted to give you a different spectrum of my thinking other than just defense. We have to be defensive with a lot of more weaponry than what we have. Thank you. Assalamu alaikum.